مسند احمد کی یہ روایت بڑی ڈرا دینے والی روایت. آپ نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمان اس ظلم کو روک سکتے ہیں، مسلمان حکمران یا مسلمان لوگ اس ظلم کو روک سکتے ہیں اور نہیں روکتے، اس میں کیا تساہل سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، یا یہ بات کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوفناک عذاب اس بنیاد پر آئے گا کہ جو پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اگر کہیں مسلمان مظلوم ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے اور ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جاتے تو نتیجہ بڑا خطرناک ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پھر ہوں گے. کن کے بارے میں فیصلے ہوں گے؟ کفار کے بارے میں نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے بارے میں ہوں گے کہ آپ کی طاقت تھی، آپ کی قوت تھی. یہ جو جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا اور جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مسلمانوں کی تربیت کی اور جہاد کا علم بلند کیا پوری زندگی، بنفس نفیس 27 جنگوں میں خود حصہ لے کر دنیا والوں کو یہ بات بتلائی کہ اہل ایمان تمہارے لیے ایک فریضہ ہے جس کے اندر تمہارا اپنا بھی دفاع ہے، تمہارے مظلوم بھائیوں کا بھی دفاع ہے. کفار کی کمر بھی اس سے ٹوٹتی ہے، کفار اس سے کمزور بھی ہوتے ہیں، کفار اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور تمہارا رعب کفار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد کے ذریعے طاری کر دیتا ہے. لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ تم تو ناکام ہو جاؤ گے، لیکن جو اس کا شکار ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ تو ایمان پر دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اسلام پر دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں دنیا سے جا رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہوں گے.